آج میں آپ کے سامنے انتہائی مفید نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ نسخہ بڑا قیمتی نسخہ ہے اور بالخصوص سردی کے زمانہ میں کام آنے والا ہے۔ نزلہ زکام جب کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ نسخہ بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ اگر کسی کے جسم کے اندر سستی بہت زیادہ پیدا ہو جائے یا سر چکرانے لگے یا پھر بلغمی سرسام یا خسرہ چیچک وغیرہ بہت سے امراض میں اسی طرح بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا جسم زیادہ بھاری ہونے کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا، ان کے لیے یا جن کو پیشاب بار بار آتا ہے، شوگر کے مریض ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، تقریباً 1.5 ہفتہ وہ ایک موذی مرض میں مبتلا رہے، حتیٰ کہ مایوس ہو گئے۔ کبھی کسی سے دوائی، کبھی کسی سے دوائی، کبھی کسی سے دوائی، گلا جو ہے ان کا وہ پک چکا تھا، انتہائی تکلیف دہ عمل شروع ہو چکا تھا، رات کو نیند نہیں آتی تھی، کوئی چیز کھاتے تھے کھائی نہیں جاتی تھی، گرم کھاتے تھے مسئلہ بڑھ جاتا تھا، ٹھنڈی کھاتے تھے پھر بھی رات کو دکھنا شروع ہو جاتا تھا۔ بڑے علاج کروائے، تنگ آ گئے، لعاب تک نگلنا مشکل ہو گیا، بولنا مشکل ہو گیا، عاجز آ گئے۔ اور ہم نے اللہ کی فضل سے اس نسخے کا صرف ایک کیپسول 500 ملی گرام دیا، دوسرا کیپسول کھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ گیس کی وجہ سے یا تیزابیت کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے۔ بسا اوقات بلغمی رطوبتیں اندر متعفن ہو جاتی ہیں۔ اس نسخے میں یہ خاصیت ہے کہ یہ دل کو، عضلات کو طاقت دیتا ہے اور بلغمی رطوبتیں جہاں کہیں بھی ہمیں جذب کر کے پخانے کے راستے سے نکال دیتا ہے اور وہ اعضاء پھر طاقتور ہو جاتے ہیں اور وہ زہر جو ہے وہ اس کو چوس لیتا ہے، زہروں کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے حلیلہ سیاہ۔ یہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک سیاہ ہوتا ہے، ایک حلیلہ زرد ہوتا ہے، ایک کابلی ہوتا ہے، یہ رنگ کا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو سیاہ ہوتا ہے یہ وہ پھل ہے جب اس میں گٹھلی پیدا نہیں ہوتی، آپ دیکھ لیجیے گٹھلی پیدا نہیں ہوتی تو یہ گر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حلیلہ سیاہ۔ یہ انتہائی مفید پھل ہے اور پرانے بزرگوں کا محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر اس کو 12 مہینے استعمال کیا جائے تو انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے، کایا پلٹ جاتی ہے، سارا انسان بدل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کوٹ کر اس کو استعمال کیا جائے، 1 ٹی سپون چھوٹی چمچ چائے والی، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ماہ انسان کے جسم سے فاسد رطوبتیں اور فاسد زہریلے مادے خارج ہو کر سستی ختم ہو کر انسان چست ہو جاتا ہے۔ دوسرے مہینے وہ کہتے ہیں انسان کے پیٹ اور معدے کے امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تیسرے ماہ آنکھوں کی بیماریاں، اشوب چشم، آنکھوں میں تکلیف، اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ختم ہو کر آنکھیں صحت مند، نگاہ ٹھیک ہو جاتی ہے، برقرار ہو جاتی ہے اپنی جگہ پہ۔ اور اگر اس کو مزید استعمال کیا جائے، چوتھے بعد دل کے امراض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ کولیسٹرول کو بھی ختم کرتا ہے، انتہائی فائدہ مند چیز ہے حلیلہ سیاہ۔ چوتھے مہینے میں وہ کہتے ہیں دل کے جتنے امراض ہیں اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ 5ویں ماہ میں جن کے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں وہ سیاہ ہو جاتے ہیں، یعنی
غیر طبیعی جو بڑھاپا ہے اس کو ختم کر کے بالوں کو دوبارہ سیاہ کر دیتا ہے۔ چھٹے ماہ میں جنسی امراض، طرح طرح کے امراض ہیں، آپ خوب جانتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ فرما دیتے ہیں۔ 7ویں ماہ میں جگر کے جتنے امراض ہیں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ 8ویں ماہ میں حافظہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ 9ویں ماہ میں پتا لبلبا کے جتنے بھی امراض ہیں وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 10ویں ماہ میں ہوش اور عقل جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے۔ 11ویں ماہ میں ہڈیوں کے پٹھوں کے جتنے بھی امراض ہیں وہ ختم ہو کر ہڈیاں اور پٹھے طاقتور ہو جاتی ہیں۔ 12ویں ماہ میں کایا پلٹ جاتی ہے، انسان سارا بدل جاتا ہے۔ انتہائی مفید چیز ہے، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں۔ استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ جنوری فروری کے اندر اس کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو فل دراز، جسے مگا کہتے ہیں، اس کو 7 عام وزن 20 لیں، ایک چھوٹا چمچ لے لیں۔ مارچ اپریل میں آپ اس کو شہد کے ساتھ استعمال کریں۔ مئی جون کے اندر گڑ کے ساتھ استعمال کریں۔ جولائی اگست کے اندر کالے نمک کے ساتھ، ستمبر اکتوبر کے اندر کوزہ مصری کے ساتھ، نومبر اور دسمبر کے اندر آپ اس کے اندر سنڈ ملا لیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ بات بالکل بزرگوں کی درست ہے، ٹھیک ہے، انتہائی طاقتور چیز ہے، مگر یہ خشک ہوتی ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح دیسی گھی کے اندر، ٹھیک ہے، یا گائے کا جو گھی ہوتا ہے روغن زرد اس کے اندر، یا زیتون کے تیل میں، یا بادام کے روغن میں، اس کو اچھی طرح چرب کر لیں اور ساتھ ساتھ دیسی گھی کا استعمال بھی رکھیں۔ انشاءاللہ آپ خود اس کی اندر جو فوائد ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو خصوصیات رکھی ہیں، خود اس کا مشاہدہ فرمائیں گے۔ تو حلیلہ سیاہ ہمیں چاہیے، اور یہاں پر ہمیں جو حلیلہ سیاہ چاہیے وہ ہمیں چاہیے 20 تولہ، اور یہاں پر بھی ہم اس کو دیسی گھی کے اندر بریال کریں گے، دیسی گھی میں بریال کیے بغیر استعمال نہیں کریں گے۔ 20 تولہ۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ آملہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ خشک آملہ ہے، صاف ستھرا لینا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے، مٹی اس کی نکال لینی ہے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ سیانے لوگ کہتے ہیں جس نے آملہ کھایا ہو، آملہ کھایا ہوا، اور بزرگوں کی باتیں، اس کا پتہ بعد میں چلتا ہے۔ پنجابی کا محاورہ، میں نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا، جس نے آملہ کھایا ہو، بزرگوں کی باتیں سنی ہو، تو اس کا اثر جو ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ یہ آملہ اور حریر ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کے جسم کی اندر اس کی پرورش کرتی رہتی ہیں، اور جب وقت زیادہ گزرتا ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہیں، اس کے اعصاب بھی مضبوط ہیں، پٹھے مضبوط ہیں، معدہ ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہے، دماغ اس کا درست ہے، یہ بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے۔ تو یہ انتہائی مفید چیزیں ہیں۔ یہ عام طور پر لوگ ان کے مربے استعمال کرتے ہیں، میں بات لمبی نہیں کر رہا تاکہ وقت کم ہے، کسی دن انشاءاللہ مربوں پر بھی بات کروں گا۔ تو یہ آپ نے آملہ، یہ آپ نے 5 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد کرنجوا ہے۔ کرنجوا اس طرح اس کا جو درخت ہوتا ہے وہ کانٹے دار ہوتا ہے، خاردار ہوتا ہے، یہ پھلیوں میں لگتا ہے۔ جن پھلیوں میں لگتا ہے وہ پھلیاں بھی کانٹے والی ہوتی ہیں، ان کو توڑے تو ان کے اندر سے اس طرح کے نکلتے ہیں۔ چھلکا ان کا انتہائی سخت ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ میں نے توڑ کے رکھا ہے، اس طرح چھلکا سخت ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے اس طرح سفید نکلتا ہے۔ اس کو مغز کرنجوا کہتے ہیں، پیٹ کے کیڑوں کو مار دیتا ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں کیڑے ہوں، اللہ نہ کرے، گڑ کے ساتھ ملا کر کھلائیں تو پیٹ کے سارے کیڑے دست کے راستے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ نوبتی بخار، ملیریا، بخاروں میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، تو انتہائی مفید چیز ہے یہ بھی آپ نے اس کا توڑ کر اس کا مغز نکالنا ہے۔ اس کا مغز بھی ہمیں 5 تولے چاہیے۔
یعنی آملہ اور کرنجوا یہ دونوں 5 تولے اور حلیلہ سیاہ یہ 20 تولے مقدار اچھی طرح سے نشین کر لیجیے. اور حلیلہ سیاہ کو دیسی گھی میں بریان ضرور کرنا ہے. آخری چیز وہ ہے پھٹکری. پھٹکری لال بھی ہوتی ہے سفید بھی ہوتی ہے اور پہلے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے سمجھا چکا ہوں. تو آپ نے اسی طرح صاف ستھری پھٹکری لینی ہے اور اس کو آپ نے توے پر اس کو بھی بریان کر لینا ہے یا اس کو کہتے ہیں کھل کرنا. جب آپ اس کو آگ توے پہ رکھیں گے نیچے آگ جلائیں گے یہ آہستہ آہستہ کھل ہو جائے گی. تو کھل کر کے پھر آپ نے اس کو اچھی طرح اس کو رگڑ لینا ہے کسی چیز میں. نہ گھسنے والا جو پتھر ہوتا ہے جیسے کھبل ہوتے ہیں ان کے اندر اچھی طرح رگڑ لیں. رگڑ کر اس نسخے میں آپ نے 10 تولہ ڈالنی ہے پھٹکری 10 تولہ. اس کے بعد آپ نے ان سب چیزوں کو پیس کر اور کسی اچھی مشین میں گرائنڈ کر کے محفوظ کر لینا ہے کسی شیشے کے برتن میں. سال یہ خراب نہیں ہوتا مگر شرط یہ ہے کہ اس کا ڈھکن جو ہے وہ ایئر ٹائٹ ہو, اس میں نمی کسی صورت میں داخل نہ ہو. جب بھی ضرورت پڑے اس کو لیں. اس کے خشکی ختم کرنے کے لیے ساتھ دیسی گھی کی چوری بھی استعمال کریں. انشاءاللہ سردیوں کا موسم بھی بہت اچھا گزرے گا, دل بھی طاقتور رہے گا. نزلہ, زکام, کھانسی, بلغم, ریشہ, بعض لوگوں کو بہت ریشہ ہوتا ہے, وہ سب چیزیں ختم ہو کر جسم اندر سے انتہائی طاقتور ہو جائے گا. تو آج کے لیے میں تو چاہ رہا تھا کہ آملے کا تیل کیسے بناتے ہیں وہ بھی بتلاؤں اور اسی طرح یہ حلیلہ سیاہ ہے, حلیلہ زرد, حلیلہ کابلی جو ہے اس کا مربع کیسے بنتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں اور آملے کا مربع کیسے اس کے بارے میں بتاؤں اور بھی ان کے فوائد بتاؤں. مگر وقت بہت ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر کسی دوسری مجلس کے اندر اس کو آپ کے سامنے ان کی تفاصیل پیش کروں گا. تو یہ انتہائی قیمتی نسخہ ہے اور میرے پاس بھی تقریباً 20 سے 25 سال ہو چکے ہوں گے کہ میرے یہ استعمال میں ہے. آپ اس کو بنائیں, انشاءاللہ آپ اس کے فوائد دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. یہ معین حمل بھی ہے. اس نسخے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت سی عورتوں کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے. تو آپ بس دعا کیجئے اللہ رب العزت اس کی تمام برکات ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.